کہ اسلام آباد اور گردونواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ملاکنڈ، چارسدہ، سوابی، اپردیر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ایبٹ آباد اور گردونواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد اور گردونواح میں زلزلے کے جھٹکے، اس کے ساتھ ساتھ ملاکنڈ، چارسدہ، سوابی، اپردیر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور ایبٹ آباد اور گردونواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ تو ابھی تازہ ترین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسلام آباد اور گردونواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ عمر بن آصف سما کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر، کیا تازہ ترین اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، دیکھیں اسلام آباد میں شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد کے ساتھ پشاور اور جو اسلام آباد کا جڑواں شہر ہے راولپنڈی، وہاں بھی جو زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ جو ریکٹر اسکیل ہے اس پہ ابھی زلزلے کی جو شدت ہے وہ ابھی اس ٹائم میں جانچی جا رہی ہے۔ تاحال جو ہے یہ نہیں بتایا جا رہا کہ جو زلزلے کا مرکز کیا تھا اور یہ کتنے جو ہے اس کے ریکٹر اسکیل پہ شدت تھی، لیکن زلزلے کے باعث جو ہے لوگوں میں خوف و ہراس ہے اور لوگوں کی جانب سے کلمہ طیبہ کا بھی ورد کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، عمر بن آصف ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا۔ اسلام آباد اور گردونواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ملاکنڈ، چارسدہ، سوابی اور اپردیر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ایبٹ آباد اور گردونواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ لوگوں میں خوف ہراس، گھروں سے لوگ باہر نکل آئے۔ شمالی وزیرستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ سما کے نمائندے زاہد جان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد جان سے معلوم کرتے ہیں کہ دیر میں زلزلے کی شدت کتنی تھی۔ زاہد جان بتائیے گا کہ دیر میں کس قسم کے یعنی کتنی شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے؟ جی بالکل، اب سے تھوڑی دیر قبل جو ہے یہاں پہ شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور اس وقت جب میں DHQ ہسپتال دیر میں موجود تھا تو یہاں پہ لوگوں میں خوف و ہراس پایا گیا۔ تاہم زلزلے کی شدت کے متعلق ابھی فوری طور پر جو ہے کہنا قابل وقت ہے، لیکن اپر دیر، چترال، لوور دیر اور پوری ملاکنڈ ڈویژن میں زلزلے کے شدید جھٹکے جو ہے محسوس کیے گئے اور لوگوں میں خوف و ہراس پایا گیا ہے۔ اچھا زاہد جان، چونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے تو یہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں، تو کیا آج جو زلزلہ آیا ہے، زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، زیادہ شدت کے محسوس کیے گئے ہیں یا کم شدت کے تھے؟ جی بالکل، اگر میں بتا دوں تو ہم بالکل دوسرے منزل پہ بیٹھے ہوئے تھے تو بالکل آپس میں تو شدت بہت زیادہ تھی، لیکن جب ہم نیچے اترے تو وہاں پہ لوگوں کو کسی کو خبر تھی، کیسے تو نہیں تھی، لیکن جھٹکے شدید تھے۔ ٹھیک ہے، سما کے نمائندے زاہد جان ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا۔ آپ کو بتائیں کہ دیر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، پشاور میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت کتنی ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، ابھی اس کی پیمائش کی جا رہی ہے کہ کتنی شدت کے زلزلے تھے، زیر زمین کتنی شدت ان کی تھی زلزلے کے جھٹکوں کی، اور البتہ لوگوں میں خوف و ہراس ضرور پایا جاتا ہے۔ مناظر میں بھی ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے لوگوں نے عمارتوں کو چھوڑا ہے اور کھلی جگہ پر جانے کو ترجیح دی ہے۔ تو زیادہ تر زلزلہ جب آتا ہے تو کوشش لوگوں کی یہی ہوتی ہے کہ کھلے مقامات پر وہ چلے جائیں، چھتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ نقصان کے اندیشے سے بچا جا سکے۔ اسلام آباد اور گردونواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ملاکنڈ، چارسدہ، سوابی، اپردیر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں کیا صورتحال تھی ہمارے نمائندے عمر بن آصف بتا رہے تھے، دیر میں کیا صورتحال تھی ہمارے نمائندے زاہد جان بتا رہے تھے، اور ایبٹ آباد میں کیا صورتحال ہے سماگر نمائندے عاطف قیوم سے جان لیتے ہیں۔ عاطف بتائیے گا کہ کتنی شدت کے یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ایبٹ آباد میں؟ جی ہاں، ایبٹ آباد میں بھی جو ہے زلزلے کے جو ہے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ اسکول، کالجز بھی لگے ہوئے تھے، اسی طرح دفاتر اور گھروں سے بھی شہری جو تھے وہ باہر نکل آئے اور کلمہ طیبہ کا جو ہے وہ ورد کرتے رہے اور دعا وغیرہ کرتے رہے، کیونکہ زلزلے کے جھٹکے یہاں پہ 10 سے 12 سیکنڈ تک جو ہے وہ محسوس کیے گئے تھے۔ جی ٹھیک، 10 سے 12 سیکنڈ تک سما کے نمائندے عاطف قیوم ہمیں بتا رہے تھے ایبٹ آباد سے کہ 10 سے 12 سیکنڈ یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت ابھی جانچی جا رہی ہے، پیمائش اس کی جا رہی ہے، اور ابھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسلام آباد اور گردونواح میں جو زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اس کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اپردیر، ایبٹ آباد، سانگلہ ہل میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، اور شدت کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ 5.4 شدت کا یہ زلزلہ تھا۔ زیر زمین اس کی گہرائی کتنی تھی اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن زلزلے کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی ہے اسلام آباد اور اس کے اطراف۔ تو اسلام آباد
اور اس کے گرد و نواح میں 5.4 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ملاکنڈ، چارسدہ، سوابی، اپر دیر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ایبٹ آباد، مانسیرہ، وادی نیلم میں بھی زلزلہ آیا ہے، زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، اور ان زلزلے کے جھٹکوں کو جب محسوس کیا گیا تو لوگوں میں خوف و ہراس پایا گیا، وہ گھروں سے باہر نکل آئے۔ اسی طرح شمالی وزیرستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ تو ابھی تک جو بتایا گیا ہے ریکٹر اسکیل پر زلزلہ پیمائش مرکز کی جانب سے 5.4 شدت کا یہ زلزلہ تھا جو اسلام آباد اور اس کے ساتھ ساتھ گرد و نواح میں اور دیگر علاقوں میں آیا ہے، اور تقریباً اس کی جو دورانیہ تھا وہ 10 سے 12 سیکنڈ بتایا جا رہا ہے کہ 10 سے 12 سیکنڈ کا دورانیہ تھا، اور اس دوران آپ مناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں میں خاصا خوف و ہراس پایا گیا اور لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل گئے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے۔ مناظر میں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جب یہ زلزلہ آیا تھا تو اس وقت بڑا شدید یہ زلزلہ تھا، 10 سے 12 سیکنڈ کا اس کا دورانیہ تھا، اور اس کی شدت تقریباً بتائی جا رہی ہے کہ ریکٹر اسکیل پر 5.4 شدت کا یہ زلزلہ تھا، اس کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب بھی زلزلہ آتا ہے تو کوشش یہی کی جانی چاہیے کہ کھلے مقامات کا رخ کیا جائے تاکہ کسی بھی قسم کے نقصان کے اندیشے سے بچا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر آپ ہائی رائز بلڈنگ میں موجود ہوں تو وہاں سے بھی نکل کر روڈ کی طرف آئیں، کھلے مقام کی طرف آئیں، کھلے میدان کی طرف آئیں تاکہ کسی بھی قسم کا نقصان اس سے بچا جایا جا سکے۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں 5.4 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملاکنڈ، چارسدہ، سوابی، اپر دیر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ علاقوں کے بارے میں آپ کو بتا دیں، ایبٹ آباد، مانسیرہ، وادی نیلم میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، لوگوں میں خاصا خوف و ہراس پایا جاتا ہے، لوگ گھروں سے باہر نکلے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ تو اس سے ابھی نقصانات کتنے ہوئے ہیں اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن جو شدت بتائی جا رہی ہے زلزلے کے جھٹکوں کی وہ 5.4 شدت کے یہ زلزلے کے جھٹکے ہیں جو اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں محسوس کیے گئے ہیں۔ وادی نیلم میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ راجہ ساجد سما کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راجہ ساجد، آپ بتائیے گا کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے، زلزلے کے جھٹکے کتنی دیر محسوس کیے گئے؟ جی بالکل، آج کچھ ہی دیر پہلے وادی نیلم کے مختلف مقامات پر جن میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اٹھمقام اور ملکہ جو زیریں علاقے وہاں پر زلزلے کے جھٹکے تقریباً 1 منٹ تک محسوس کیے گئے۔ اس کے بعد بالائی نیلم میں بھی زلزلے کے جھٹکے جو ہے وہ محسوس کیے گئے۔ شاردہ اور دیگر مقامات کیل توبٹ اور وادی گریز میں خصوصاً زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، کیونکہ بارش کی وجہ سے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل پائے، لیکن جو ہے لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے نظر آئے، اس لیے پورے وادی نیلم میں جو ہے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ جی اچھا راجہ ساجد، وہی سوال آپ سے بھی کہ عموماً یہاں پر بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں، لیکن یہ جو زلزلہ آج آیا ہے اس کی شدت کمپیریٹیولی پچھلے زلزلے کے جو جھٹکے محسوس کیے جاتے رہے ہیں اس سے زیادہ تھی یا کم آپ کو محسوس ہوئی؟ نیلم میں دیکھیے، اگر نیلم کی بات کی جائے تو وادی نیلم میں پچھلے جو زلزلہ ہوا تھا کوئی 1 ہفتہ قبل یعنی 2 ہفتے قبل، اس سے ابھی جو زلزلہ ہوا ہے اس کی شدت جو ہے وہ کم محسوس تھی۔ اس لیے بھی کم محسوس ہوئی کیونکہ شدید بارش کے باعث لوگ گھروں سے باہر نکل نہیں رہے، اور جو ہے نا وہ لوگ گھروں میں ہی محسوس ہیں کیونکہ بارش شدید ہو رہی ہے، اس وجہ سے زلزلے کے جو جھٹکے ہیں پچھلے زلزلے سے کم محسوس کیے گئے، شدت کم تھی۔ ٹھیک ہے، 1 منٹ تک وادی نیلم میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور زلزلے کی شدت 5.4 بتائی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں آگاہ کیا راجہ ساجد۔